کیوں آتے ہیں وسوسے اتنے دل میں؟ کیوں تم اتنی الجھنوں کا شکار ہو؟ دعائیں اگر رد ہی ہونی ہوتی تو اللہ ہمیں کبھی بھی دعاؤں کا راستہ نہ دکھاتا۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی جانب سے دکھایا ہوا ہر راستہ ہمیشہ خوبصورت منزل تک ہی جاتا ہے۔ دعائیں تو بنی ہی قبول ہونے کے لیے ہیں۔ یہ دیری تو محض وقتی مہمان ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تو ابھی آنا ہے۔ ابھی تو تمہیں وہ بھی ملنا ہے جسے پا کر تمہارے دل نے مطمئن ہو جانا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو تمہارا ہے وہ تمہیں مل ہی جائے گا، یا پھر دل سے اتر جائے گا۔ اگر دل سے نہیں اترا تو یقین رکھو تمہارے حصے میں واپس ضرور آئے گا، کیونکہ اللہ کسی بھی ایسی چیز میں ہمارے دل کو الجھا کے نہیں رکھتا جو ہمیں ملنی نہ ہو۔ تو اگر اتنی آزمائشوں کے بعد بھی تمہاری زبان ایک ہی دعا کا ورد کرتی ہے تو یہ جان لو کہ وقت طویل ہو سکتا ہے پر نتیجہ تمہارے حق میں ہی آئے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ تمہاری دعائیں کتنی معصوم اور سادہ ہیں، جس میں نہ کوئی غرض چھپی ہے اور نہ ہی کوئی مفاد ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم کتنی محبت اور مان سے اس سے مانگ رہے ہو، اور ایک وہی تو ہے جو محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو بند لبوں کی خاموش فریاد بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری خفیہ دعائیں بہت پیاری ہیں، جس کا گواہ صرف وہ ہوتا ہے۔ ایسی دعاؤں کی قبولیت میں نہ کوئی شک ہوتا ہے، نہ ہی کوئی دیری ہوتی ہے۔ وہ تو بس پھر فوراً سن لی جاتی ہیں۔ تو جو چیز تمہیں صرف اللہ دینے پر قادر ہے تو اسے دنیا سے کیوں مانگنا؟ جو راز تم نے اللہ کو بتا رکھا ہے اسے دنیا کو کیوں بتانا؟ یہ دنیا تو نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے۔ تمہاری معصوم دعا کا رازدار تو بذات اللہ ہے، اور یقین رکھو وہی تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا۔ وہ دعا جو تمہیں بہت پیاری ہے وہ تمہارے اللہ کو بھی بہت پیاری ہے۔ ابھی تو وہ وقت آنا ہے جب بہترین نے بھی بہترین بن جانا ہے۔ یہ جو تڑپ تمہیں اللہ تک لے آئی ہے، اس کے بعد تو کن ہونا لازم ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ میرا اللہ کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ جب تم اللہ کے عرش کے جانب کن کے انتظار میں نم آنکھوں سے دیکھتے ہو تو اللہ اپنی محبت بھری نگاہ تم پر ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ معجزے کے انتظار میں صبر و جمیل کے ہمراہ مجھ پر کامل یقین کیے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم اس کے کن کے انتظار میں صبر کر رہے ہوتے ہو تو وہ وہاں تمہارے لیے ان راستوں سے وسیلے پیدا کر رہا ہوتا ہے جو راستے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ آزمائش خود ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیں ہی ختم کر کے چھوڑے گی، مگر اصل حقیقت جانتے ہو، اللہ کبھی بھی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ نے یہ آزمائش بھیجی ہے تو تم اسے برداشت بھی کر لو گے،
یقین رکھو، جانتے ہو اللہ اپنے بندے میں وہ خوبیاں دیکھ لیتا ہے جو ہم بھی اپنے آپ میں نہیں دیکھ سکتے، اس لیے پریشان مت ہو اور سب اللہ پر چھوڑ دو۔ ابھی اگر برا وقت آیا ہے تو اس پر بھی شکر کرو، کیونکہ اس سے تمہارے گناہ جھڑ رہے ہیں اور اللہ اس سے تمہارا مقام بلند فرما رہا ہے۔ یقین کرو، وہ وقت آنے دو بس جب تم سکون میں ہوں گے، جب تمہاری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، دعائیں سن لی جائیں گی اور تم اطمینان میں ہوں گے۔ بس اس وقت کا انتظار کرو۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ دل میں چاہ ڈالنے والے رب العالمین نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر بھی تو رکھی ہوگی۔ دعا کی ترکیب دینے والے نے قبولیت کی ترکیبیں بھی تو سوچ رکھی ہوں گی۔ وہ دیری اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم لاڈ کرو اس سے۔ اللہ پاک کے لیے تو سب ممکن ہے، ناممکن وہ بات تمہارے لیے ہوگی۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو عرش سے مدد آتی ہے۔ وہ الحکیم ہے، اس نے اس مشکل میں بھی تو تمہاری ہی بہتری چھپا رکھی ہوگی۔ یقین رکھو، ان درد بھرے لمحوں کے بعد ان کی معجزے کی گھڑی بھی تو ہوگی۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا نہیں۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے کہ دعائیں برے کو بہترین میں بدل سکتی ہیں۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو وہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے علاوہ کسی پر بھی بھروسہ کرنا تمہیں کمزور کر دے گا۔ تم دعاؤں کے پورا ہونے پر یقین نہیں رکھتے، ورنہ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تہجد کی دعاؤں سے۔ جب اللہ کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مت ہو پریشان میرے بند کیے ہوئے دروازوں پر، میں خیر لانے سے پہلے مصیبتوں سے گزارتا ہوں۔ اللہ کے ہاتھ چاہتوں سے انکار نہیں ہوتا، بس صبر، یقین اور انتظار کرنا ہوتا ہے، پھر معجزوں کا خود ہی انتظام ہوتا ہے۔ جب ہر طرف ناممکن حالات ہوتے ہیں، یاد رکھنا تبھی معجزے رونما ہوتے ہیں۔ وہ مایوس نہیں لوٹاتا ٹوٹے دلوں کو، جو تمہیں ناممکن لگتا ہے وہ دعا کے وقت ممکن بنا کر تم تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ نا امید نہ ہو، تمہارے لیے تمہارا اللہ ہی کافی ہے۔ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں اللہ انہیں نصیب کا حصہ بھی بنا دیتا ہے۔ یقین جب اللہ کی ذات پر ہو تو ٹوٹے دل ہارا نہیں کرتے۔ قسمت کا لکھا اگر کن ہو تو معجزے ہی ہوا کرتے ہیں۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے۔ تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ یقین پختہ ہو تو اللہ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں لگاتا۔
جن دعاؤں پر تمہاری دنیا ٹھہری ہے، دعا ہے کہ وہ دعائیں تمہارے نصیب کا حصہ ہوں۔ لاکھ رکاوٹیں سہی مگر ملنے والوں کو اللہ ملوا ہی دیتا ہے، تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بناتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ مخلص دلوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا بھی اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے۔